پروگرام فورس سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے، ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے امریکہ کی کہ امریکہ کو دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر سخت تشویش ہے۔ اسی بنا پر اس نے پاکستان سے ایک عرصے تک جو ہے وہ پابندیوں کو زیر بحث رکھا ہے، اور پھر جوہری پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے شمالی کوریا اور ایران کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی گئی۔ لیکن اب امریکی صدر بائیڈن نے حال ہی میں آسٹریلیا اور برطانیہ سے ایک نئے عسکری معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت امریکہ آسٹریلوی بحریہ کو جوہری ہتھیاروں سے لیس آبدوز فراہم کرے گا۔ اس پر کچھ بات چیت کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ بات چیت کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے کہ ازبکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم SCOC کے 20ویں سربراہی اجلاس میں افغانستان کی صورتحال زیر بحث رہی ہے۔ تنظیم کے 20ویں سالگرہ اور اجلاس میں اہم ترین موضوع افغانستان میں تبدیلی کے بعد خطے کی مجموعی صورتحال اور آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اقدامات پر جو ہے وہ تمام تر چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ SCO کے اجلاس میں امریکہ اور اتحادیوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں جاری بحران، خطے میں سیکیورٹی میکینزم، منشیات کی روک تھام، انسداد دہشت گردی اور انسانی امداد ایجنڈے میں شامل تھی۔ چین، روس، بھارت، پاکستان، وسط ایشیائی ممالک سمیت 8 ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں، جبکہ اجلاس میں شریک رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حقیقت دنیا کو تسلیم کرنی ہوگی کہ افغانستان کا مسئلہ سب کو مل کر حل کرنا ہوگا اور یہ افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اس موقع پر روسی صدر پیوٹن نے بھی اپنے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ عالمی طاقتیں افغانستان کے منجمد اثاثے واپس کر دیں تاکہ افغانستان معاشی ترقی کر سکے، جبکہ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ تمام فریقوں کی شرکت کے بغیر افغانستان میں کسی بھی حکومت کی تشکیل سے ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اجلاس میں ایران کو SCO کی مکمل رکنیت بھی دے دی گئی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دنیا کو دہشت گردی کے خلاف اکٹھے لڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کو خطے کو درپیش مسائل کی اصل وجہ بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے حالیہ واقعات سے پیدا ہونے والی بنیاد پرستی کے سبب ان چیلنجز میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ تو یہ دونوں موضوع آج کے اس پروگرام میں زیر بحث رہیں گے، اور ان دونوں موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی، جبکہ ایران سے ہمیں جوائن کریں گے جناب راشد عباس نقوی۔ دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے؟ تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مسعود عبدالی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر سخت تشویش کا اظہار کرتا رہتا ہے امریکہ، اور اسی بنا پر پاکستان نے بھی ایک عرصے تک پابندیوں کا عذاب جھیلا ہے، جبکہ جوہری پھیلاؤ کو روکنے کے نام پر شمالی کوریا اور ایران کے خلاف بھی پابندیاں جو ہے وہ عائد کی گئی ہیں، جس میں ایران ابھی بھی ان پابندیوں کو جھیل رہا ہے۔ لیکن حال ہی میں جو امریکی صدر نے معاہدہ کیا ہے آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ ایک عسکری معاہدے کا، جس کے تحت امریکہ آسٹریلوی بحریہ کو جوہری ہتھیاروں سے لیس آبدوز فراہم کرے گا، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب، آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے ہمارے جاننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ معاہدہ کیا ہے اور امریکہ کا جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے دوہرا معیار کیوں ہے؟ دیکھیں، شکریہ سمین۔ دیکھیں، یہ معاہدہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، چین، جاپان اور ہندوستان نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کو معاہدہ عربہ کہتے ہیں وہ، اور یہ معاہدہ عربہ، یہ کوارڈ انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی چار کا معاہدہ۔ وہ معاہدہ جو ہے وہ دراصل بحر جنوبی چین میں چین کی جو نقل و حرکت ہے اس پر یعنی نظر رکھنے کے لیے کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے بحر چین سے جو نکلنے کا راستہ ہے کھلے پانی یعنی بحر ہند میں، وہ آپ نے ملاکا سے گزرتا ہے، جو انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان سے گزرتی ہے۔ تو اس کے شمال میں ذمہ داری دی گئی آسٹریلیا نے بھی کی کہ وہ اس کو دیکھے گی، جبکہ نیچے یعنی اس کے جنوب میں بحری یعنی جو ہندوستانی بحری ہے
وہ اس ٹریفک پر نظر رکھتی ہے جو بحر جنوبی چین سے آ رہا ہے. اب اس میں ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے آسٹریلیا نے 2016 میں ایک معاہدہ کیا تھا فرانس سے کہ وہ ان کو 8 سب مرین ان کے لیے تیار کرے گا, اور اس کا سودا جو تھا, یہ ویلیو تھی, اس کی قیمت کوئی $38 ارب تھی, 37.76 بلین. اچھا, ابھی یہ ہوا کہ 2 دن پہلے یعنی 15 ستمبر کو جو بائیڈن نے ایک معاہدہ کیا ہے, دفاعی معاہدہ برطانیہ اور آسٹریلیا سے, جس کے اندر اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جو نیوکلیر پاورڈ سب مرین یعنی جو نیوکلیر سے جوہری توانائی سے چلنے والے آبدوزیں ہیں وہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہوں گے, اور یہ معاہدہ یعنی اس کے مطابق وہ اپنی تہائیوں کو جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزیں دیں گے. آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں صرف 6 ملکوں کے پاس جوہری آبدوزیں ہیں, جس میں سے 5 تو یہ بڑے مالک ہیں یعنی امریکہ, روس, چین, برطانیہ اور فرانس, اور اس کے علاوہ ہندوستان جس کے پاس 2 سب مرین ہیں یعنی جوہری سب مرین ہیں. اب آسٹریلیا جو ہے وہ 7واں ملک ہوگا. تو امریکہ نے جیسے ہی یہ پیشکش یہ معاہدہ کیا, فوری طور پر آسٹریلیا نے اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا فرانس سے, جو 2016 سے تھا, اور فرانس کا کہنا ہے کہ بہت ساری سب مرین تو تیار ہو چکی ہیں. اچھا, اس میں چونکہ ایسی کوئی شک نہیں تھی جسے کہتے ہیں پینالٹی کی کہ اگر نہیں لیں گے ہم تو کیا ہوگا, تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ فرانس کا ساتھ مسئلہ ہو گیا. اور جو بالکل فرانس کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بالکل دھوکہ کیا کہ اچانک یعنی کل 15 کو معاہدہ ہوا اور 17 کو جو ہے آسٹریلیا نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ آپ 2 نہیں لیں گے. تو اس کے نتیجے میں ظاہر کہ فرانس اس پر سخت برہم ہے, اور اس نے امریکہ سے اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں. پہلے تو کہا گیا تھا کہ یہ میری بات چیت کے لیے ہے, مشورے کے لیے بلایا گیا ہے, لیکن کل اس کی جو وزارت خارجہ فرانس کی, اس نے کہا ہے کہ اب واپس بھیجنے کا فیصلہ جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے منسوخ ہو گیا. تو وہ عملاً جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں سفارتی تعلقات منجمد یعنی اگر منقطع نہیں بھی ہوئے تو ان کے تعلقات فرانس اور امریکہ کے, فرانس اور آسٹریلیا کے تعلقات جو ہے وہ منجمد ہو گئے. تو یہ یعنی اس کا یہ بیک گراؤنڈ تو یہی ہے کہ وہ معاہدہ تھا 8 آبدوز خریدنے کا, اور اس کے بعد اچانک امریکہ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا, تو انہوں نے بغیر کوئی نوٹس دیے جو ہے وہ معاہدہ منسوخ کر دیا, سودا منسوخ کر دیا. وہ تو سودا تھا ان کا, سودا منسوخ کر دیا اس سے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سودا $37 بلین کا تھا, جبکہ یہ جو 8 آبدوزیں ہیں, ایک تو یہ جوہری آبدوزیں ہیں, وہ تو نارمل آبدوزیں تھیں, یہ جوہری آبدوزیں ہیں, اور اس کی قیمت بھی بہت کم ہے کیونکہ یہ اصل میں اتحادی یعنی بجٹ سے آئے گا. تو اس کے اندر چونکہ یہ کوارڈ کی یہ اتحادی ہے آسٹریلیا, تو اس لیے ان کو فائدہ ہوتا ہے. آسٹریلیا کا موقع یہ ہے کہ بھئی ہمیں چیزیں سستی اچھی چیز کم قیمت میں مل رہی ہے, لہٰذا ہم نے وہ معاہدہ منسوخ کر دیا. جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پشت پہ چھڑا گھوپا ہے. فرانس نے کہا کہ امریکہ اور آسٹریلیا نے کہ ہماری یعنی سودا ہوا بنا ہوا سودا, جبکہ چیزیں تیار ہونے شروع ہو گئی تھی تب انہوں نے منسوخ کر دیا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. عبداللہ صاحب, یہ بتائیے کہ عالمی جوہری توانائی کمیشن جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کی سنگین خلاف ورزی پر خاموش کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آبدوزیں ہیں یہ جوہری ہتھیار نہیں ہے اس کے اوپر, بلکہ صرف اس کی جو ایندھن یعنی جس طرح عام جو آبدوزیں ہیں وہ ڈیزل سے اور دوسرے ایندھن سے چلتی ہیں, یہ جوہری ایندھن سے چلتی ہے. تو جوہری ایندھن سے چلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ آبدوز جو ہے وہ زیر زمین رہتی ہے, زیر آب رہتی ہے. تو جو اس کی مطلب مسئلہ یہ ہے کہ جو عام ایندھن ہے اس میں اس کو تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے جہاز کو آبدوز کو ایندھن لینے کے لیے سرفیس پہ آنا پڑتا ہے, اور بہت زیادہ نیچے تک وہ نہیں جا سکتی, اس کو ایک خاص حد تک ہی آبدوز رہ سکتی. جبکہ جوہری توانائی میں چونکہ ظاہر کہ جوہری توانائی جو ہوتی ہے وہ پیٹرول کے مقابلے میں زیادہ ایفیشینٹ ہے, اور وہ زیادہ دیر پا ہے, زیادہ دیر تک چل سکتے ہیں وہ. تو اس کے لیے اس کو بار بار یعنی سرفیس پہ نہیں آنا پڑتا, ایندھن بھرنا نہیں پڑتا. ویسے تو آج کل زیر زمین بھی ایندھن زیر آب بھی ایندھن بھرا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر اس کے لیے پھر ایک اور آبدوز چاہیے جو ان کے لیے ایندھن لے کے جائے, تو اس میں قباحت ہے. تو اس پر نیوکلیر میں یہ ہے فائدہ کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے لمبے عرصے کے لیے آبدوز جو ہے نیچے رہ سکتی ہے. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوہری ہتھیار ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ
آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس یعنی اگست 2020 میں روس کی ایک سب مرین تھی کرسک KURSK، اس وہ حادثہ ہوا تھا، یعنی وہ جب وہ مشق کر رہے تھے زیر زمین تو غلطی میں ٹارپیڈو جو ہے وہ اس نے جوابی یعنی غلطی ہو گئی ان سے فائر کرنے میں کہ اس نے آ کے جو ہے وہ یعنی انہی کو لگ گیا دوبارہ ٹارپیڈو، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کی آبدوز تباہ ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہ نیوکلیر سورس یعنی جوہری توانائی سے نیچے ہو، جو نیوکلیر سورس نیچے رہ جائے تو اس سے جو یعنی کثافت پھیلتی ہے اور جو اس کی وجہ سے تابکاری پھیلتی ہے، ظاہر اس کو تصور نہیں کیا سکتا۔ عام حالات میں تابکاری بڑے خطرناک ہوتی ہے، پھر زیر زمین زیر آب اگر تابکاری ہو تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے، یعنی جو آپ نے فرمایا کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی جو ہے IAEA، تو IAEA کا خیال ہے کہ وہ جو گزشتہ برس حادثہ ہوا تھا اس کی تابکاری کو ٹھیک سے یعنی اس کو قابو نہیں پایا جا سکا، وہ نیچے یعنی خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ موجود ہے آف شور روس کے پاس، یعنی چونکہ وہ بہت بڑی آبدوز تباہ ہوئی تھی، اس کے اندر ان کے کوئی 12 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ 8 آبدوزیں وہ بحر جنوبی چین میں بھیج رہے ہیں، تو میں نے یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جوہری ہتھیار نہیں ہے، لیکن تابکاری تو ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کے اندر جوہری ایندھن چلے گا زیر آب تو اس علاقے میں تابکاری پھیلے گی، اور پھر اگر ایسا ہی حادثہ جیسا روس یعنی حادثہ ہو چکا ہے، اور آپ کو پتا ہے ہر ہتھیار جو ہے وہ اس کے اندر حادثہ تو ہوتا ہے، یعنی اس بات کا امکان تو ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ حادثہ ہوگا، تو اس صورت میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ اس پورے علاقے میں ہے، اور وہ بڑا گنجائن علاقہ ہے۔ آپ کو ہمارے کو 12-15 ملکوں کی سرحدیں جو ہیں وہ ابھی سرحدیں ملتی ہیں بحر جنوبی چین سے، تو وہ ایک یعنی ایک تشویش ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ نے اس کے اوپر سختی سے یعنی جسے کہتے ہیں سخت رد عمل کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آسٹریلیا کی جو جوہری آبدوزیں ہیں ان کو وہ نیوزی لینڈ کے پانی سے نہیں گزرنے دیں گے، یعنی یہ بڑی بات ہے، یعنی بڑے قریبی دوست ہیں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا، تو اس قسم کی سخت قسم کے اقدامات جو نیوزی لینڈ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اگر چین بحر جاپان کی نگرانی کے لیے شمالی کوریا کو ایٹمی آبدوز دے دے تو پھر امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دلیل ہے ان کی کہ یہ جوہری ہتھیار تو نہیں، ہم نے تو صرف جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزیں دی ہیں۔ اب یہی یعنی اور وہ چونکہ اس علاقے میں خطرہ ہے ہمیں اس کی چین کی جو توسع پسندانہ پالیسی ہے، اسی دلیل کو استعمال کرتے ہوئے فرض کریں کہ چین یہ کہے کہ ٹھیک ہے شمالی کوریا کو خطرہ ہے تو ہم شمالی کوریا کو جو اپنے جوہری آبدوزیں دے رہے ہیں، یا وہ یہ کہے کہ ہم پاکستان کو جوہری چونکہ ہندوستان کے پاس جوہری آبدوز ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بحر عرب میں اور خاص طور سے گوادر میں ہمارے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہم پاکستانی بحریہ کو جوہری آبدوزیں دے دیتے ہیں، یا وہ یہ کہیں کہ ہم ایران کو دیتے ہیں تاکہ وہ جو ان کا یعنی وہ خلیج فارس میں گشت کے لیے ان کو جوہری ہتھیار دے دیں۔ تو ظاہر کہ یہ دلیل تو بس اس سے تو ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو جائے گی، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ اس کو چین جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی یہ سلامتی کا معاملہ ہے، یعنی اس کی یعنی جسے کہتے ہیں قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کے معاشی استحکام کا معاملہ ہے کہ اس علاقے کے اندر اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے بحر جنوبی چین میں تو اس کی وجہ سے وہ سارے علاقے جو ہے بڑی طرح متاثر ہوں گے، اور ان کا وہ معاشی جسے کہتے ہیں کہ تمام کے تمام ان کے جو وسائل ہیں اس علاقے میں، سمندری وسائل سارے وہیں پر ہیں ان کے، وہیں پر یعنی بہت بڑی مچھلیوں کا جسے کہتے ہیں ماہی گیری کا بہت بڑا کام ہے اس علاقے میں، پھر سارا ایشیا کا ٹریفک جو ہے وہ بحر الکاہل سے بحر جنوبی چین میں آ کر کے پھر وہ آبنائے مراکش کے ذریعے جو ہے وہ بحر ہند میں آتا ہے، اور اسی طرح واپسی یہاں سے جاتا ہے۔ تو یعنی یہ اس پورے علاقے کے ممالک کے لیے مسئلہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انرجی کمیشن کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اعلان بالکل اچانک ہوا، یعنی اس سے پہلے کوئی اجازت نہیں لے گئی ایجنسی سے، اور اچانک انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم جو ہے 8 جوہری آبدوز جو ہے آسٹریلیا کو دے رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ پورے علاقے میں خاصا یعنی بے چینی ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نیوزی لینڈ جیسا ملک جو اتحادی امریکہ کا بھی، نیٹو کا بھی، اور آسٹریلیا تو اس کا بہت اچھا دوست ہے، نیبر ہیں دونوں، لیکن اس نے سخت تشویش کا اظہار کیا، نہ صرف تشویش کا اظہار کیا، جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے اس کے آمد و رفت پہ پابندی لگانے کا اعلان کیا۔ تو میرے خیال اس سے اس علاقے کے اندر جو ہے کشیدگی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔
بہت شکریہ مسعود عبدالی بات کر رہے تھے اس وقت جوہری پھیلاؤ کے حوالے سے، اور جس طرح سے دوہرا معیار امریکہ کا نظر آتا ہے، جوہری ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے آسٹریلوی بحریہ کو، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک کو یہ جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے جس طرح پابند کرتا ہے تو اس پر پابندیاں لگانے والا کوئی نہیں۔ ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ ہم بات کریں گے بھارت کی، جس نے شنگھائی تعاون تنظیم کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں کیا کیا موضوع زیر بحث رہے اور کیا کچھ اس سے نتائج اخذ کیے گئے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے راشد عباس نقوی سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔ 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 718-377-2323۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ بات ہو رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس میں ایران کو بھی مستقل طور پر رکنیت دے دی گئی ہے، تو سب سے پہلے تو اسی پر ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا نواں رکن ملک بن گیا ہے، آپ اس تنظیم کا حصہ بننے پر کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شنگھائی تعاون تنظیم ایران اس کا آبزرور تھا اور گزشتہ اجلاسوں میں شریک رہا ہے، تو اس لحاظ سے ایران کے اندر یہ خواہش تھی کہ اس بڑے علاقائی آرگنائزیشن کا حصہ بنے، اور ویسے بھی آج کل تو جس انداز سے مختلف جو اس طرح کے اتحاد بن رہے ہیں، اس میں ایران کو کسی بڑے اتحاد میں جانے کی ضرورت بھی تھی۔ یعنی کہیں پہ اگر کوارڈ بن رہا ہے، کہیں پہ امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ مل کے کچھ کر رہے ہیں، کہیں پہ سارک ہے، کہیں پہ برکس ہے، اور یہ جتنے اس وقت، بلکہ آج کی اصطلاح میں یہ جو یونی پولر سے ملٹی پولر سسٹم کی طرف دنیا جا رہی ہے، تو اس میں ظاہر ہے ایران ایک خطے کا اہم ملک ہے، اور اس کے جو اپنے اتحادی ہیں اور جس انداز سے ریزسٹنس بلاک اس کے ساتھ پورا جڑا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے اب ایران اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایران، عراق، شام، لبنان اور اس طرح کے جو دوسرے ان کے اتحادی ملک ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایران جب بھی کسی بڑے اتحاد میں جاتا ہے، کسی بڑی آرگنائزیشن میں جاتا ہے، تو وہ اس پورے ریجن کے اندر یا پورے اس مزاحمتی بلاک کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ایران ایک بڑے آرگنائزیشن یا بڑے گروپ میں جو ہے وہ جا کے اپنے مفادات کی اور ریزسٹنس بلاک کی مفادات کی جنگ لڑ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یقیناً، اور بالخصوص چونکہ جو نئے دنیا بن رہی ہے جس میں چائنا، رشیا اور بالخصوص چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں، تو ایران کی پوری کوشش یہ ہے کہ امریکہ کے مخالف جو بلاک بنے وہ اس بلاک کا حصہ بنے اور اس بلاک کو مضبوط کرے، تاکہ امریکہ کے شر سے بھی بچ سکے اور امریکہ کے لیے ایک ٹف ٹائم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی زمین ہموار کر سکے۔ راشد صاحب، یہ بتائیں کہ اجلاس میں امریکہ اور اتحادیوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں جاری بحران، خطے میں سیکیورٹی میکانزم، منشیات کی روک تھام، انسداد دہشت گردی اور انسانی امداد پر بھی بات کی گئی ہے، لیکن ایران کی طرف سے ابھی تک کچھ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے حوالے سے کیا رائے وہ رکھتا ہے، کیا اسٹانس ہے اس کا، کہ ایران کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا ایران بھی دیگر ممالک کی طرح محض بات چیت تک تعلقات رکھے گا یا پھر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیں، طالبان کے مختلف دھڑے یہاں پہ آتے جاتے رہے ہیں اور ان کے بڑے قریبی رابطے ہیں اور یہاں پہ ڈائلاگس بھی ہوئے ہیں،
اس لحاظ سے ایران اس پورے گیم میں ان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایران آؤٹ ہے اس پورے جو افغان ایشو ہے، لیکن جس طرح باقی ہمسایہ ممالک کے مطالبات ہیں، تحفظات ہیں یا مفادات ہیں، جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں، اس کی روشنی میں ہی وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کا پہلے دن سے مطالبہ کر رہے ہیں. ایران دوسرے ہمسایہ ممالک کی طرح یہی اس کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام عمل میں آئے، وہاں پہ امن و امان ہو، وہاں پہ اقتصادی صورتحال بہتر ہو، وہاں پہ افغان عوام جو گزشتہ 40-42 سال سے بری طرح پس رہے ہیں اور ایک جنگ زدہ ملک بن چکا ہے، اس جنگ زدہ ملک کے عوام کا آخر کیا قصور ہے. ایران کی تو ہمیشہ جو پہلی ترجیح وہاں کے افغان عوام ہے کہ وہاں کے عوام کی مشکلات کو حل کیا جائے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران کا موقف بھی وہی ہمسایہ ممالک والا موقف ہے کہ وسیع البنیاد حکومت ہو اور اس ملک میں امن و امان ہو، ایک صورتحال ایسی ہو کہ کیونکہ کسی بھی ہمسایہ ملک میں اگر کوئی ٹینشن ہو، وہاں پہ عدم استحکام ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سلامتی کا ہو، چاہے وہ کسی اور عنوان سے، تو ہمسایہ ممالک متاثر ہوتے ہیں. اور ایران کی بھی بہت لمبی چوڑی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، تو اس لحاظ سے بھی اگر کوئی مہاجرین کا ریلا آتا ہے تو اس کے عنوان سے بھی ایران کو مشکلات کا سامنا ہے. اگر دہشت گردی بڑھتی ہے اس کا بھی مقابلہ جو ہے ایران کو کرنا پڑے گا. اگر وہاں پہ ڈرگ مافیا اور اسمگلنگ اور منشیات کا سلسلہ بڑھتا ہے اس سے بھی ایران متاثر ہوتا ہے. تو ایران تو ایک ہمسایہ ملک کے عنوان سے ایک بڑی کریٹیکل پوزیشن میں ہے، لہذا اس کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہو، وسیع البنیاد ہو، جس میں تمام قومیتوں کو، تمام زبان بولنے والوں کو اور واقعی حقیقی نمائندگی ہو، تاکہ سب مل کے وہاں پہ امن و امان کو برقرار رکھ سکے اور ایک اچھا حکومتی نظام وہاں پہ تشکیل پا سکے جو سب کے لیے قابل قبول بھی ہو. راشد صاحب، یہ بتائیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کو خطے کو درپیش مسائل کی اصل وجہ بڑھتی ہوئی بے بنیاد پرستی قرار دیا ہے. آپ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا یہاں پہ ابھی مس فٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم میں. وہ کوارٹز کے اندر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، یہاں پہ چائنا اور رشیا بنیادی طور پہ شنگھائی تعاون تنظیم کو آگے چلا رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ ایک کنفلکٹ ہے جو انڈیا کے لیے یقیناً قابل قبول نہیں ہے. وہ یہاں پہ ایک سپوائلر کا کردار تو ادا کر سکتا ہے، یہاں پہ کوئی کوآپریشن میں یا کوئی بڑا رول پلے نہیں کرے گا. یعنی اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے خود انڈیا کا وجود بھی خطرے میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا کے ابھی جو اس کے سربراہ بن گئے شنگھائی تعاون تنظیم، اس سے بھی کچھ خطرات ہیں کہ چونکہ آرمینیا کے ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ مسائل ہیں، تو یہ یعنی بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کو کہیں پہ اس طرح کے سپوائلر جو ہیں وہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں. چائنا اور رشیا تو اس کو بہت ہی وسیع البنیاد طریقے سے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. وہ صرف اس کو اقتصادی بنیادوں پہ نہیں دیکھ رہے، وہ صرف دہشت گردی کے مقابلے کے عنوان سے نہیں دیکھ رہے، وہ اس کو صرف منشیات کے عنوان سے نہیں دیکھ رہے. یہ اس کے شروع کے جب یہ بن رہی تھی تو اس وقت اس کے یہ بڑے سلوگنس ہیں. اب تو چائنا اس کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس وقت تو وہ امریکہ کے جتنے بلاکس ہیں یا امریکہ کے جتنے الائی ہیں ان کے مقابلے میں ایک بڑے اتحاد اور ایک بڑی آرگنائزیشن، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے نیٹو بنانے کی اس پوزیشن میں ہے. تو اس میں یقیناً انڈیا فٹ نہیں بیٹھ رہا، تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرتا رہے. اچھا، لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ سابق ایرانی صدر حسن روحانی کی سبکدوشی سے قبل جو ویانا میں مذاکرات چل رہے تھے، جوہری مذاکرات جن کو کہا جا رہا تھا، اس کا چھٹا دور 20 جون کو ہوا تھا. اس کے بعد ایک طویل ہم نے دیکھا کہ تعطل آیا ہے اور معطل رہی مذاکرات. اب جوہری مذاکرات دوبارہ ہونے جا رہے ہیں، تو ایران پر پابندیوں کے حوالے سے کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نئی حکومت کی طرف سے ایک مطالبہ تو بڑا واضح ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات برائے مذاکرات نہیں کریں گے. یہ جو 6 دور ہوئے ہیں مذاکرات کے، اس میں غیر معمولی اس کو طوالت دی گئی ہے، بہت سارے ایشوز کو خام و خواہ لمبا کیا جا رہا ہے. تو نئی حکومت کہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، ٹو دی پوائنٹ ہوں، اور اس کے جلد نتائج سامنے آنا چاہیے. ان ڈائلاگس کا کوئی آؤٹ پٹ ہونا چاہیے.
اور بڑی وضاحت کے ساتھ نئی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس سے امریکہ نکلا ہے، امریکہ خود اپنی مرضی سے نکلا ہے، اس کو واپس آنا چاہیے اور بغیر شرائط سے واپس آنا چاہیے۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپی ٹرائیکا جو ہے وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ایران کو کسی طریقے سے مجبور کریں کہ وہ امریکہ کی شرائط کو مان لے، اور امریکہ کی شرائط ان ڈائلاگس کے اندر اس معاہدے میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، اور ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کی خواہش یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں ایٹمی معاہدے میں انہی کو سامنے رکھا جائے، نئے موضوعات کو انٹر نہ کیا جائے، اور امریکہ جیسے گیا ہے اس کو واپس آنا چاہیے۔ جس انداز سے یونائٹڈ نیشن کی 2231 قرارداد بھی اس ایٹمی معاہدے کو سپورٹ کر رہی ہے، تو اس لحاظ سے ابھی امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے، امریکہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ ایران کی طرف سے تو ظاہر ہے پوری خواہش ہے، البتہ ایران نے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس سے امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کو بھی کچھ خطرات محسوس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یورینیم کی جو مقدار ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے، جو پرسنٹیج میں اضافہ کیا ہے، کچھ سینٹریفیوج جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، ان کی کوالٹی میں بہتر لے کے آئے ہیں۔ پھر IAEA کے ساتھ جو ان کے تعاون کی سطح تھی اس میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو ایران بھی اپنے جسے کہتے ہیں وہ پتے خوب کھیل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یورپی ٹرائیکا اس میں آیا ثالثی کا رول پلے کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر امریکہ بھی آ جاتا ہے اور یورپی ٹرائیکا اس میں شامل ہے، ورنہ روس اور چائنا تو اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے، جوہری مذاکرات اور شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ افغانستان کی صورتحال، افغانستان میں ایک بڑی تبدیلی کے بعد اس وقت جس طرح نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر یہی ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ آئندہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا، اور طالبان جو عبوری حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں یہ کس طرح کی حکومت قائم کریں گے اور اس میں کون کون ان کے ساتھ شریک ہوگا۔ اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔